اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اموات کی بہت مغفرت کرے اور شفاعت اہل بیت علیہم السلام، بالخصوص حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی رضا اور ان کی شفاعت ہمارے اموات کے نصیب اور ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب دنیا و آخرت میں بار بار مکرر متواتر ہمیشہ نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم ہماری اولاد کو تاروز قیامت اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے سچے اور مخلص اور ثابت قدم انصار اور ان کے محبین اور ان کے اتباع میں شامل رکھے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والأرضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الإحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک، صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، 25 شوال کی شب ہے، اور روایات میں ہے کہ یہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شب شہادت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے کچھ مناقب اور ان کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں کچھ احادیث جماعت عمریہ کے کتب سے پیش خدمت ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تاکہ ہمارے برادران بھی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ان باتوں سے مستفید ہو جائیں۔ ملاحظہ کریں میرے بھائیو، یہ کتاب ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت، تالیف عبد الرحمن السیوطی، چاپ دار المدینہ المنورہ للنشر والتوزیع، چاپ اس کی ہے۔ ایک منٹ میں سیٹنگ ایک چیز سیٹ کروں پر۔ کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کچھ روایات، کچھ احادیث جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے متعلق ہیں، مخالفین کے کتب میں آپ کی خدمت میں ان کے محدثین نے جو روایت کیے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سیوطی صاحب اپنی کتاب کا ابتدا اس حدیث سے کرتے ہیں، الحدیث الاول، اخرج سعید بن منصور فی سننہ، سعید بن منصور نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے، عن سعید بن جبیر، سعید بن جبیر سے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، آیہ وافی الہدایہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ میں نے آپ کو شرک سے، میں نے آپ کو خبائث سے، میں نے آپ کو جہالات سے، میں نے آپ کو طرح طرح کے مختلف انجاس اور ارجاس اور پلیدیوں سے میں نے آپ کو نجات دیا ہے، تو میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اپریشیشن نہیں مانگتا، کوئی کسی قسم کی آپ سے گریٹیٹیوڈ کا اور شکریہ کا میں توقع نہیں کرتا، مگر ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربہ، کہ میرے قربا سے مودت کرو، قربا سے مودت کرو۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید میں قل ما سألتکم علیہ من اجر فہو لکم، جو میں نے اجر بھی آپ سے طلب کیا ہے وہ بھی میرے فائدے کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر کس کے پاس ہے؟ اس کے رب کے پاس ہے جس نے ان کو بھیجا ہے، اور ہم سے جو اجر مانگا ہے وہ بھی ہمارے بھی بہتری کے لیے، کہ دیکھو میری اگر شکر گزاری کرنا ہے تو میرے اہل بیت علیہم السلام سے وفا کرنا، میرے اہل بیت علیہم السلام سے جان فدا رہنا، ان کے لیے مودت رکھنا، ان کے لیے ہر طرح سے قربانی دینا۔ تو فرمایا کہ قربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ قربا سے کون مراد ہے؟ یہ اہل بیت اطہار ائمۃ الابرار علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ پھر الحدیث الثانی اخرج ابن المنذر وابن ابی الحاتم وابن مردویہ فی تفاسیرہم والطبرانی فی المعجم الكبیر عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، وہ کون ہیں آپ کے اقارب؟ اقارب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہیں، وہ تو قریش میں سے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے دور جا کے قریش سب ایک ہی پشت میں مل جاتے ہیں، سوائے ایک وہ جن میں سے قریش میں جو حرامی تھے، یعنی جو زنا کی نسل سے، کیونکہ قریش میں زنا تو عام چیز تھی، جن کی نسب میں مشکلات ہیں، ان کے علاوہ جو حلال زادے تھے وہ تو سب مثلا 4 پشتوں سے 5 پشتوں سے 10 پشتوں سے جا کے ملتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ویسے رشتہ داری تو بہت ساروں سے، لیکن یہ رشتہ دار کون ہے جن کی مودت اجر رسالت ہے؟ تو فرمایا قال، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی سلام من اللہ علیہ، ہمارے سید، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے مالک، سید المسلمین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، ساقی کوثر، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، علی وفاطمہ، اور صدیقہ الطاہرہ الزہراء سلام اللہ علیہ، سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخر، وولداہما، اور ان کے دو فرزند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ علیہم۔ اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو لوگ اس وقت پیدا ہوئے تھے اس حیات ظاہری میں، یہی پنجتن پاک تھے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِلَّا، ہمارے پاس روایات متواتر ہیں کہ ان مناقب میں، وجوب طاعت میں، وجوب مودت میں، وجوب اتباع میں، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے، عصمت میں، علوم میں اور حقوق میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے والد گرامی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر مزید میں آپ کو کچھ احادیث دکھا دوں میرے عزیزوں۔ الحدیث السادس، سیوطی صاحب نے جو چھٹا حدیث نقل کیا ہے نمبر 6، وہ یہ ہے، زید ابن ارقم، زید ارقم کا بیٹا، اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخرجہ الترمذی وحسنہ، ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اور حدیث حسن محدثین کے نزدیک حجت ہوا کرتی ہے کہ حضرت صاحب رسالت تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کس شخص کا قول ہے؟ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اس شخص کو جو اپنی موت کا خبر دے رہا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ اس دین کے لانے والا، توحید کے لانے والے، قرآن کے لانے والے، شریعت کو انٹروڈیوس کرنے والے، پروموٹ کرنے والے۔ ان سے پہلے کوئی کیا شریعت تھی؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس دین میں اگر آپ مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سنو کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے کیا وصیت کی ہے، کس کو جانشین بنایا ہے، کس کو خلیفہ بنایا ہے۔ اگر مسلمان پلٹ جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی طرف جو انہوں نے مسئلہ خلافت اور مسئلہ امامت اور مسئلہ وجوب اتباع میں بیان کیا ہے، تو مسلمانوں کے سارے جتنے اختلافات ہیں، جتنے نزاع ہیں، جتنا انتشار ہے مسلمانوں میں، یہ سب زائل ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب غائب ہو جائے گا۔ لیکن کیا کریں کہ پرانے والوں نے سیاست کیا، دنیا سے محبت کیا، اور ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر منورہ کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا اور ان کو
پامال کیا، اور بعد میں آنے والوں نے ان کو، پرانے مجرمین کو کیا کیا؟ ان کو مقدس بنا دیا۔ اب اتنا یہ بت بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ بت ہیں، یہ مقدس نہیں ہیں، یہ بناوٹی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان کھول کر سنو، انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ وصیت ہے، یہ اپنے بعد کے لیے کس کی طاعت کرنے کا اور کس کی اتباع کرنے کا بیان ہے۔ ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، جب تک وہ میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے تمسک رکھنا، ان کی اتباع کرنا، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو دین میں گمراہ ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں، جو دین میں گمراہ ہے اس کی توحید خراب ہے، اس کے اعتقاد نبوت میں خراب ہے، اس کا نماز خراب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں؟ اللہ کی غضب ہے اس پر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو کبھی گمراہ نہ ہوا، توحید اس کی نبی والی توحید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصول ایمان، ارکان ایمان اس کی کون سی؟ نبی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز اس کی نبی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ اس کی نبی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاق اس کی نبی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ اگر اب گناہ بھی سرزد ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ مسلمان معصوم نہیں ہے، مسلمانوں سے گناہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ بنایا ہے، اس کو میں نے سیف کیا ہے، کس کے لیے؟ اپنی امت کے گناہ کاروں کے لیے، گناہ کاروں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو گمراہ جو نہیں ہوگا، کسی قسم کی گمراہی اس میں نہیں ہوگی، کسی قسم کی گمراہی نہیں ہوگی، نہ اصول میں نہ فروع میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اہتمام کیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ایک شخص جو مر رہا ہے اپنے بعد وصیت کرتا ہے، مثلا کاروبار ہے، بیٹے ہیں، 3-4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 4-5 بیٹے ہیں، بچیاں ہیں، مثلا بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، ان کا خیال کیسے رکھا جائے گا؟ وہ وصیت کرے گا، مجھے کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا تم 3 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، تو پھر وہ ہر طرح سے تیاری کر لیتا ہے جتنا اس کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کاروبار یہ بیٹا تم اس طرح چلاؤ، یہ گاہک آتے ہیں اس طرح ان سے اس طرح برتاؤ کرنا، مال کہاں سے خریدنا ہے تم نے، اگر زمین ہے، اگر گاڑی ہے، اگر گھر ہے، تو ہر طرح سے وہ اپنی طور پہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے بعد جو سلسلہ جا رہا ہے اس میں اس کے اہل خانہ کے درمیان نزاع پیدا نہ ہو، اس کے اہل خانہ کو کسی مشکلات کا سامنا نہ پڑے، تو وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ تم 3 مہینے کے بعد مر جاؤ گے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا عزیزو؟ او بھائی، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا؟ بس اس کو چھوڑتے ہیں۔ ایک شخص ہے، سبزی کا دکان ہے، وہ 3 گھنٹے کے لیے کہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سبزی کا ریڈی ہے اس کا، کسی کو دے دیتا ہے نا، حوالے کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پوری انسانیت کی ہدایت کے وہ ذمہ دار ہیں، وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ نے خبر دی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، تو اس نے بہت زبردست اہتمام کیا ہے کہ ان کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو۔ دیکھو، انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بھی، جب تک تم ان کی اتباع کرو گے، جب تک تم ان کے دامن میں اپنا ہاتھ تامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، ہرگز، لن کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ہرگز، یہ تو میں نے عربی میں لکھ دیا، ہرگز اردو میں، ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کتاب اللہ قرآن مجید اور عطرت طاہرہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں قرآن کسی کے پاس تھی نہیں، قرآن اس زمانے میں قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا، لیکن عربوں کو پتا تھا کہ قرآن ایک عظیم چیز ہے، یہ ان کو پتا تھا کہ قرآن ایک ایسی کلام ہے کہ اس جیسا کوئی شاعر نہیں لے کے آ سکتا، قرآن ایک ایسی کلام ہے کہ اس جیسا کسی کے پاس ہے نہیں، کیونکہ عرب وہ کیا تھے؟ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، ان کو یہ پتا تھا، اور ان چیزوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی علم، ثقافت، تہذیب کچھ بھی نہیں تھا، صرف کیا تھا ان کے پاس؟ فصاحت، بلاغت، کمال کی فصاحت، بلاغت۔ یعنی اس زمانے میں جس طرح لوگ بات کرتے تھے نا عرب، کلمات کا چناؤ، اس میں استعارات، اس میں امثال، اس میں کنایات،
اور عجیب و غریب، یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے بات کرتے تھے. اور عربی زبان ایسی ہی ہے. عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس ایک سمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی ادب. تو اس زمانے میں لوگوں کو یہ لوگ جو اس فصاحت و بلاغت میں سب شہسوار تھے، سب شہسوار تھے، یعنی پورے عرب. تو ان کو بخوبی پتہ تھا کہ ایک ایسا کلام ہے کہ اسی کلام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو اپنے اپنے مبہوت بنایا، اپنا مجذوب بنایا قرآن مجید کی وجہ سے. جو بھی شخص قرآن سنتا ہے حیران دکا بکا رہ جاتا ہے، وہ ایمان لے کے آتا ہے. تو اسی لیے تو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے. مشرکین اسی لیے کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ اس کے کلام میں سحر ہے. کہتے تھے اپنے کانوں میں ہاتھ انگلیاں رکھو تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن تمہیں سنائی نہ دے. کہ ایک دفعہ اگر کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو ایسا ہے کہ اس کو جادو ہو گیا. یہ کیوں اس طرح؟ کہ قرآن کی عظمت، قرآن مجید کی اعجاز. قل ان کنتم فی ریب مما انزلنا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم اس میں شک ہے قرآن اللہ کی جانب سے نہیں تو اس کے ایک سوروں جیسا ایک سورہ لے کے آؤ. تو کوئی نہیں لے کے آ سکا. ٹھیک ہے نا. تو عربوں کو پتہ تھا کہ قرآن ایک عظیم کلام ہے اور یہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. تو رسول اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لیکن وہ دنیا سے جا رہے ہیں. یہ پورا قرآن کسی کے پاس نہیں ہے. صحابہ کو تھوڑے بہت ادھر سورے آتے ہیں، لیکن پورا قرآن کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن پورا قرآن کس کے پاس ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یہ عظیم کتاب، یہ عظیم کتاب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں امت کو کہ وہ عظیم سرمایہ جو آپ کے لیے متحیر العقول ہے، محیر العقول ہے، جو آپ کو مات و مبہوت بنا لیتا ہے، وہ کہ جس جیسا کوئی اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا. اس کا خازن کون ہے؟ ہاں فرمایا کتاب اللہ وعترتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. فرمایا کہ یہ قرآن میرے اہل بیت کے پاس ہے. میں قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے اہل بیت کو. قرآن بھی کس کے پاس ہے؟ میری اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، جس طرح میں قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے نا، جس طرح میں قرآن سے الگ نہیں ہوں گا. تو یہاں پر میں تمہارے درمیان دو چیز کے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جیسے ایک شخص ہے، مثلا اس کا دنیا سے کہتے ہیں کہ فلانی مر گیا، اور یہ مر گیا، ہاں مر گیا تو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں اس نے ایک گھر چھوڑا ہے، اس کے بعد ایک بیٹا چھوڑا ہے. یا اس کے ایک دکان اپنے بعد اس کا ترکہ کیا، ایک دکان ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دکان اس کا سرمایہ ہے اور وارث اس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک مال ہے، ایک شے ہے، ایک عین ہے، اور ایک ہے شخص ہے، ایک فرد ہے. تو ہمیشہ وارث کون ہوتا ہے؟ وارث ہمیشہ فرد ہوتا ہے، جانشین ہمیشہ فرد ہوتا ہے. اور وہ دوسرا جو شے ہے وہ مال ہوتا ہے، وہ سرمایہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک شخص مر گیا ہے تو اس نے دو بیٹیاں اور ایک گھر چھوڑا ہے. تو لازمی بات ہے کہ ایک میراث ہے اور ایک وارث ہے. گھر میراث، وارث اس کے دو بیٹیاں. تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن مجید ہے، جو کسی کے پاس نہیں ہے، صرف ان کے پاس ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوگا. تو ایک شے ہے قرآن مجید، قیمتی شے، جیسا اس جیسا کوئی شے ہی نہیں. اور ایک فرد ہے، افراد ہیں، وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. تو پتہ کیا چلا میرے عزیزو؟ پتہ ہی واضح ہے کہ ایک میراث ہے جو دین کا اساس ہے قرآن مجید، اور ایک وارث ہے، ایک خلیفہ ہے، ایک جانشین ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام. قرآن کو اگر خلیفہ کہا گیا ہے تو قرآن کا خلیفہ ہونا، جانشین ہونا، یہ مجاز ہے. دیکھیں عزیزو، لغت میں دو چیزیں ہیں، ایک حقیقت، ایک مجاز. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے، میں کہتا ہوں کہ زید شجاع ہے، زید شجاع ہے، یہ حقیقت ہے. اب میں کہوں مجاز کیا؟ زید شعر ہے. زید شعر ہے؟ زید شعر نہیں ہے. زید انسان ہے، اس کا باپ بھی انسان ہے، وہ جنگل میں نہیں رہتا، وہ درندہ نہیں ہے. تو میں نے کہا زید شعر ہے. شعر سے مراد کیا ہے؟ یہ شعر سے مراد یہ ہے، شعر سے مراد یہاں پہ مجازن میں نے کہا مقصود کیا ہے؟ شجاع انسان ہے. یہاں پر بھی اگر قرآن مجید کو یا دوسرے حدیث خلیفتین میں قرآن مجید کو خلیفہ کہا گیا ہے، جانشین کہا گیا ہے، تو یہ مجاز ہے. وَإِلَّا قرآن
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے دیتے ہیں، قرآن خطبے دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کرتے ہیں، قرآن حد جاری کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلتے ہیں، فوج کے کمانڈر ان چیف ہے۔ قرآن مجید، اب دیکھو پاکستان کا جو آرمی ہے، جو پاکستان کا آرمی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا پاکستان کو دھچکا کس نے لگایا ہے؟ اور پاکستان کا کبھی سر اوپر بلند نہیں کیا، کون سا ادارہ ہے؟ پاکستانی فوج۔ ہر جنگ ہار گئی ہے، 48، 65، 71، 99، ٹھیک ہے نا؟ اور پاکستان کا سارا سرمایہ چوستا ہے فوج کی وجہ سے۔ اس کے کوئی 600-700 جنرل ریٹائرڈ، ان کے جو خرچے ہیں، ان کے جو ریٹائرمنٹ کے خرچے ہیں، وہ پاکستانی ٹریجری اس کو پورا نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جتنا بجٹ ہے ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، بجٹ کے علاوہ، ان کے اپنے فوج کے اپنے جو درآمد ہے مختلف ذرائع سے، تو وہ ملکی خزانے پہ ایسا ترقی ہوئی نہیں پاکستان کی۔ دیکھیں، اگر پاکستان کی اس طرح نہیں ہوتی نا، اس طرح اگر پاکستان اسلام کے چکر میں نہ پڑتا کہ ہم نے اسلام نافذ کرنا، جہاد کروانا ہے، فلان کرنا، اور فوج اس طرح غدار نہ ہوتی، میں آپ کو بتاؤں پاکستان ساؤتھ کوریا سے آگے ہوتا۔ پاکستان ساؤتھ کوریا سے اگر آگے نہ ہوتا تو کم نہ ہوتا، انڈسٹری میں اور پروگریس میں اور اقتصاد میں۔ لیکن پاکستان تو پیچھے ہی جا رہا ہے۔ پاکستان ہر 10 سال کے بعد، اگر 10 سال پیچھے سے مقایسہ کریں اس کا، وہ پیچھے ہی جاتا ہے، بدتر ہی ہوتا جاتا ہے۔ بہرحال پاکستان کا فوج ہے۔ اب آپ کہہ دیں کہ اچھا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہماری فوج بہت بہترین ہے، ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی فوج جو ہے بہترین ہے، بہترین ہے آپ کی فوج، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی فوج بہترین ہے، تو یہ آپ کی فوج جو بہترین فوج ہے، اب یہ آپ کمانڈر ان چیف ہے فوج کا، اس کے لیے 1 ہفتے کے لیے قرآن کو منا دو، ٹھیک ہے نا؟ کہ بھائی آپ ہٹ جائیں، آپ کا جو 4 اسٹار جنرل ہے اس کو کہہ دے ہٹ جاؤ۔ اب قرآن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خلیفہ ہو سکتا ہے تو پاکستانی فوج کا کمانڈر ان چیف نہیں ہو سکتا؟ اس کو رکھ دیں وہاں پر، دیکھیں فوج کیسے کام کیسے چلے گا۔ فون کال قرآن جواب دے دے، لیٹر لکھنا ہے تو قرآن لیٹر لکھ دے۔ آرمی کے مختلف مثلا بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے یا مختلف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، وہ قرآن کو کر سکتا ہے۔ بھائی یہ تو ایک مذاق ہے نا، ٹھیک ہے؟ قرآن اس طرح کام تو نہیں کرتا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک کتاب ہے، صامت ہے، وہ گھر میں پڑھا ہے، پڑھیں گے تو سوچیں گے، اگر قبول کریں گے اور اس کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے لیں گے تو ہدایت دے گا، وہ اللہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو۔ وما یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالمین کے لیے تو صرف خسارہ اور ضلالت ہی دے دیتا ہے۔ اچھا، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، پس تم اچھی طرح سے سوچ لو، اچھی طرح سے اپنے ذہن میں سوچ لو کہ میرے بعد میرے ان جانشینوں کے ساتھ، اہل بیت اطہار علیہم السلام، جو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ تم کیسا رہو؟ وفا کرو گے، طاعت کرو گے، مودت کرو گے، یا ان کے دشمنوں کی طاعت کرو گے، ان کے منکرین کے، جو وہ لوگ جو آپ کو منع کرتے ہیں ان کی اتباع سے، ان کو تصدیق کرو گے، ان کو رضی اللہ کہو گے؟ تم اچھی طرح سے سوچ لینا۔ عن زید بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به بعد لن تذلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي إنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر یہ وہ پہلے والا حدیث زید ابن ارقم سے تھا، ٹھیک ہے نا؟ زید ابن کون؟ زید ابن ارقم، ارقم صاحب، زید ابن کیا ہوگا؟ زید ابن ارقم، اور یہ ہے زید ابن ثابت، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا، اور بہت سارے صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے عزیزو؟ اور یہ حدیث شیعوں کے لیے بھی حجت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کس کو چھوڑا ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کو۔ اور شیعہ حضرات آج کل کیا کہتے ہیں نہیں، ہمیں اہل بیت سے کیا کام، ہمیں تو ان کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، ہم ان کی اتباع نہیں کر سکتے، ختم بات، ہم تو مجتہدین کی اتباع کریں گے، ہمیں ان کی حدیث نہیں سمجھ آ سکتی۔ اچھا، یہ آپ کو عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا
انی اوشک اخرج احمد بن حنبل و ابو یعلا الموصلی ان دونوں نے روایت کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اوشک ان ادعا فاجیب، بہت قریب ہے کہ میری موت آ جائے، فرشتہ مرگ آ جائے، فرشتہ موت آ جائے اور اللہ تعالی مجھے یہاں سے لے کے جائے دنیا سے۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان ثقلین، دو بہت نفیس، دو بہت قیمتی، دو بے بہاں، جس کی تم جتنا سوچو اس کی عظمت کو درک نہیں کر سکو گے، ایسے دو میں زندگی کا سرمایہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کتاب اللہ اور میرے عصمت طاہرہ اہل بیت علیہ السلام۔ وَإِنَّ اللطیف الخبیر خبرنی، اور وہ اللہ جو لطیف ہے، جو باریک چیزوں کا خالق ہے، جو نفیس چیزوں کا خالق ہے، اور جو باریک نفیس اسرار کا جاننے والا ہے، جو بہت ہی ظریف، جو بہت ہی خفی باتوں سے سب سے واقف ہے۔ الخبیر، جو سب باتوں کو جانتا ہے، خبرنی، اس نے مجھے خبر، میرا رب کون ہے؟ لطیف ہے۔ لطیف سے کیا مراد؟ یعنی بہت نفیس اور باریک اور نازک اور ظریف چیزوں کا خالق اور ان ظریف اور نازک چیزوں کا جاننے والا۔ خبیر یعنی ہر چیز سے باخبر۔ اللہ 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 اللہ، اس نے مجھے خبر دیا انہما لن یفترقا، کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا ہوا عزیزو؟ مطلب یہ ہوگا اسلام کا جو اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میسج قرآن مجید میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور سنت بھی قرآن مجید، سنت بھی اللہ تعالیٰ کا میسج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے قرآن مجید، جو لفظ میں بھی اللہ کا ہے اور اس کا باطن بھی، اس کا علم بھی اللہ کا ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اہل بیت علیہم السلام کا پاس ہے۔ اور قرآن مجید سب حق ہے، فرقان حمید سب حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی توحید ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید جو رسالت کے متعلق فرمائے وہ صحیح ہے، قرآن مجید جو ارکان دین کے متعلق ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن مجید اہل بیت علیہ السلام سے کبھی جدا نہ ہوں گے، اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید سے کبھی الگ نہ ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلا عزیزو؟ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے سب اقوال، اگر وہ توحید کے متعلق کہیں، وہ رسالت کے متعلق کہیں، وہ نبوت کے متعلق بات کریں، وہ قیامت کے متعلق بات کریں، وہ اسرار خلقت کے متعلق بات کریں، وہ ماکان کے متعلق بات کریں، وہ ما یکون کے متعلق بات کریں، وہ فروع دین کے متعلق بات کریں، نماز روزہ کے احکام کے متعلق بات کریں، ان کی سب باتیں، کیونکہ وہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، سب باتیں رب العزت کے کلام کے موافق ہے اور اس سے کبھی الگ نہیں ہوگا۔ اور اس دوسرا کیا ہے؟ قرآن مجید میرے عزیزو، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے معانی میں بڑے اختلاف ہیں، یعنی ہر انسان پڑھتا ہے وہ اس کی ایک اپنی برداشت ہوتی ہے، اور دوسرا آدمی پڑھتا ہے اس کی اپنی ایک سینس ہوتا ہے، اپنا ایک اس کا انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کا انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے، اس کا انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا نہایت مشکل ہے، کیونکہ قرآن کریم سب میں سب احتمالات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مفسر قرآن، معلم قرآن، جن کا قول فصل الخطاب ہو، کہ وہ بتائیں کہ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے۔ فخر رازی کا تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر آیہ میں 10 احتمال، 20 احتمال احتمال کیا ہوا، اتنے احتمالات کے علا ماشاء اللہ۔ یہ کون بیان کر؟ یہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام، یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، جب اس وقت تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا؟ حوض کوثر پر بھی شفیع کون ہوگا؟ اہل بیت علیہم السلام۔ حوض کوثر پہ شفیع کون ہوگا؟ روز قیامت میں پناہ کس کا ہوگا؟ گناہ کاروں کا پناہ گاہ کون ہوگا؟ میرے بھائیو بتاؤ، میں تو گناہ کار، کس کی امید ہے؟ ساقی کوثر کون ہے؟
فانظروا، پر اے مسلمانوں اچھی طرح سے سوچ لو، کیف تخلفونی فیہم، تخلفونی فیہم، میرے بعد ان کے ساتھ تم میرے غیر موجودگی میں، میرے جانے کے بعد ان کے ساتھ تم کیسے برتاؤ، کیا ان سے تمسک کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کا دامن تھامے رکھو گے؟ تو لازمی بات ہے میرے عزیزوں کہ ابو بکر عمر نے تو دامن نہیں تھامے رکھنا اہل بیت علیہ السلام، اتباع تو نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ ان کو حکم یہ تھا کہ اگر تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو تو تم نجات پاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اپنا جانشین نہیں بنایا، عمر کو نہیں بنایا، عثمان کو نہیں بنایا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا، انہوں نے خود سیاست کے ذریعے اپنے آپ کو بنایا، اور جو خلفاء تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے ان کو محروم رکھا، اور ان کے مبلغین صحابہ نے ان کے سپورٹ میں آ گئے، ان کے شان میں جھوٹی احادیث بھر دی، تو کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں یہ اتنا دڑاڑ آ گیا ہے، امت میں اتنی بدعتیں ہیں، ہر چیز میں اختلاف، توحید سے لے کر قبر و قیامت کے مسائل تک، طہارت سے لے کر دیات تک، نماز روزہ اذان، سب میں اختلافات۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ سچ پر کون ہے؟ نجات کس کی ہو؟ کون ہے جو گمراہ نہیں؟ ہاں وہی جس نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پر جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیا، اگر مسلمانوں، اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو ان کی وصیت کو قبول کرو۔ تم کس نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اذان میں کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اذان میں 2 دفعہ کہتے ہو۔ اگر وہ رسول ہیں اللہ کی جانب سے آئے تو انہوں نے یہ باتیں بھلے انہوں نے ہی فرمائی ہیں، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا یوم شہادت، یہ کتاب الوافی بالوفیات، تألیف خلیل ابن ایبک الصفدی، متوفى سنة 764، الجزء 11، چاپ دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان، کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں۔ یہاں صفحہ نمبر 98 میں انہوں نے زندگی نامہ درج کیا ہے ہمارے مولا، ہمارے آقا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے۔ ان کا اسم گرامی ہے جعفر، سلام من اللہ علیہ، والد کا نام ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، الصادق ان کا لقب ہے صادق، اور یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ مخالفین کی کتاب ہے۔ جعفر ابن محمد، اسم گرامی کیا ہے؟ اسم گرامی جعفر علیہ السلام، میرے آقا، میرے مالک۔ اسم گرامی آپ نے دیکھا، اور نسب شریف، فرزند ہے وہ حضرت امام باقر علوم الرحمن، ان کا اسم گرامی ہے محمد، سلام اللہ علیہ۔
اور وہ فرزند ہیں حضرت زین العابدین سید الساجدین، اور ان کا اسم گرامی ہے علی، اور وہ فرزند ہیں آنکھوں کے تارے ہیں حضرت سید الشہداء سید الشباب اہل الجنہ سبط النبی الکریم حضرت امام حسین علیہ السلام کے، اور وہ فرزند ہیں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ان کے فرزند علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ هو المعروف بالصادق، یہ صرف شیعوں میں ان کا لقب صادق نہیں ہے، سلام اللہ سلام من اللہ سلام اللہ علیہ، صرف شیعوں میں ان کا لقب صادق نہیں ہے۔ یہ صفودی اس کتاب میں فرماتے ہیں الوافی بالوفیات میں، ان کا لقب معروف بالصادق، العالم العلم المدنی، الامام العلم المدنی، وہ امام ہے صاحب علم ہے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اچھا، اگلے صفحے میں صفحے نمبر 99 میں ملاحظہ فرمائیے، قال ابو حاتم رازی نے کہا ثقۃ لا يسأل عن مثله، وہ ثقہ ہیں، ان جیسے کے متعلق، اس جیسے امام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا، سوال کرنا غلط ہے، کیا وہ ثقہ ہیں یا نہیں۔ قال ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ جو احناف کا امام ہے، اس نے کہا ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد سلام اللہ علیہ ما وآلہ، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اعلم، افضل، علم میں اشرف اور علم میں بالاتر کسی کو نہیں دیکھا، سب سے اعلم، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ صاحب علم ہوتے۔ وہ کان یقول، اور وہ یہ کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے جو مرضی سوال کرو۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھو عزیز، یہ اعجاز ہوتا ہے، اور اس کو کس نے اعتراف کیا ہے؟ ابو حنیفہ نے اعتراف کیا۔ سوال تو دنیا میں لوگ کتنے ہوتے ہیں عزیزوں؟ لوگ بہت سارے ہیں، لیکن لوگوں کے سوال کیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کے سوال کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جہالت کا کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی ہم جو انسانیت کتنی ترقی کر گئی ہے، بہت ترقی کر گئی ہے نا، لیکن ہمارا علم جتنا بڑا ہے، پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، مغرب میں یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پہ بہت ریسرچ ہوتا ہے، جتنا علم بڑھ گیا ہے اتنا ہی انسان کو پتہ چلا کہ انسان کو جو نہیں آتا وہ کتنا عظیم ہے۔ انسان کے مجہول اور انسان کے معلوم کا اگر آپ قیاس کریں تو ایسا ہے کہ خطرہ ایک بے ساحل سمندر کے مقابلے، اس طرح یعنی انسان کا علم بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انسانوں میں ہر دور میں بہت سارے عالم افراد، ذہین افراد رہے ہیں، جن کے پاس جو سوالات وہ ہوتے ہیں جو وہ خود ان کے حل کرنے سے عاجز رہے ہیں۔ ان کے سوالات ایسے سوالات نہیں ہوتے کہ ان کے جوابات ان کو خود آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ سب لوگ علم میں ایک جیسے ہوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علم میں مقام میں کم ہوتے ہیں، اکثر لوگ یہی ہے، لیکن ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ وہ مختلف علوم میں، بالخصوص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، وہاں پہ تو اس زمانے میں بنی امیہ کے زمانے میں انہوں لوگوں نے لانا شروع کیا تھا، یونان سے علم لانا، ریاضیات مثلا طب وغیرہ لے کے آنا، تو اس زمانے میں مختلف علوم تھے۔ تو اور سوال بھی کسی سبجیکٹ پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ لوگوں سے کہتے کہ مجھے سوال کرو، وہ کسی بھی سبجیکٹ سے آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی خلقت کے اسرار سے پوچھ سکتا ہے، کوئی ملائکہ کے احوال سے پوچھ سکتا ہے، کوئی جنت و نار کے اخبار سے پوچھ سکتا ہے، کوئی سنت سے پوچھ سکتا ہے، کوئی علم ریاضی سے پوچھ سکتا ہے، کوئی علم طب سے پوچھ سکتا ہے، کوئی علم نسب سے پوچھ سکتا ہے، کوئی علم تاریخ سے پوچھ سکتا ہے، کوئی شخص صناعات سے پوچھ سکتا ہے، جو اس زمانے میں صنعتیں تھے، علم کیمیا تھا، علم لیمیا تھا، مختلف علوم غریبہ تھے، مختلف علوم سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، غنیمت جانو میری حضور کو
اور مجھ سے پوچھو. تو یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں سب علم ہے. وہ اللہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا, کوئی شخص نہیں کہہ سکتا, کیونکہ بہت آسان ہے. کوئی شخص سلونی اسی وقت ایک سوال کریں اس کو نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, سوال تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ابو حنیفہ خود کہتا ہے کہ میں نے ان جیسا عالم, اس سے عالم تر. افقہ کس کو بولتے ہیں؟ افقہ بولتے ہیں عالم تر. معاف کیجیے گا, کیا ہوا؟ عالم تر, میں نے ان سے عالم تر کسی کو نہیں دیکھا. وكان يقول, اور وہ فرماتے تھے, سلونی قبل ان تفقدونی فانه لا يحدثكم بعدی بمثل حدیثه, میرے بعد کوئی ایسا نہیں آئے گا جو مجھ جیسا تم سے بات کرے, مجھ جیسا تم سے مکالمہ کرے, مجھ جیسے تم سے بات کرے. تو یہ اس شخص کی بات ہے جو جس کے علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی طرح لامحدود ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَلَهُ مَنَاقِبُ كَثِيرَةٌ, ان کے مناقب, ان کے فضائل بے حساب ہیں. وَكَانَ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ, اور وہ خلیفہ بننے کے اور مسلمانوں کے پیشوا بننے کے اہل تھے. لِسُعْدَدِهِ, کیونکہ وہ سالار تھے. سعودت کس کو بولتے ہیں؟ سیادت کو بولتے ہیں. یعنی وہ پیشوا تھے, وہ سید تھے, وہ سالار تھے. وَعِلْمِهِ, اور اپنے علم کی وجہ سے, وَشَرَفِهِ, اور تقوی میں, شجاعت میں, طیب نفس میں, پاکی میں, رحمت میں, رأفت میں, اور زہد میں, دنیا سے اعراض کرنے میں, اور آخرت میں رغبت میں, ان صفات میں وہ وہی خلافت کے اہل تھے. پھر کہتے ہیں کہ وَتُوفِيَ سَنَةَ 48 و100, ان کی وفات سنہ 148 کو ہوئی ہے. ان کی بات صحیح ہے. وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ, اور بقی میں ان کا دفن ہوا ہے. فی قبر فیہ ابوہ محمد الباقر, اور وہ وہاں پہ جہاں دفن ہوئے ہیں اسی مقبرے میں کن کی تدفین ہے؟ ان کا والد گرامی حضرت امام باقر علیہ السلام. وجدہ علی زین العابدین, اور ان کا دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی وہیں پہ مدفون ہے, بقی میں. وعم جدہ الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کے والد کا چچا, ان کے جد کا چچا, ان کے دادا کا چچا, یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کا چچا کون ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام. وہ ایک ہی ساتھ مدفون ہے. شیعو غافلو سنو, ایک ہی مقام پہ مدفون ہے میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام ساتھ میں حضرت امام باقر علیہ السلام, ساتھ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, ان کے ساتھ ہیں 4 مطہر قبور. فدا جاؤں بقی کے پاک مٹی پر, ان کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام مدفون, وہاں پہ ان کی تدفین ہوئی. فللہ درہ من قبر ما اکرمہ وما واشرفہ, کہتا ہے فللہ درہ, کیا بات ہے اس قبر کی. فللہ درہ, یہ عربی زبان میں ایک محاورہ ہے. فللہ در فلان, یعنی کتنا پاک ہے, کتنا عظیم ہے یہ مقبرہ. ما اکرمہ و اشرفہ, کتنا کریم ہے یہ مقبرہ, کتنا شریف ہے, کتنا مقدس ہے, کتنا پاک ہے. یا اللہ ہمیں نصیب فرما, تیرے نبی کے قبر کو جائے, وقی کو جائے زیارت کرے. یا اللہ ہمیں نصیب فرما. ہمیں نصیب فرما. یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان,
ولقب بالصادق. صفودی کہتے ہیں کہ ان کو لقب دیا گیا ہے صادق کا، لصدقہ فی وقالہ، کیونکہ وہ گفتار میں ان صدق کی وجہ سے، صدق گفتار کی وجہ سے، کہ ان کی زبان سے کبھی خطا اور جھوٹ اور غیبت اور گناہ نہیں سنی گئی. کتاب مسائد و مطارد میں نقل ہے کہ ان جعفر الصادق علیہ السلام سأل ابا حنیفة فقال، کتاب مسائد و مطارد میں ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے پوچھا، ما تقول فی محرم کسر رباعیت ظبی، کہ تم کیا کہتے ہو فی محرم کسر رباعیت ظبی، کہ ایک شخص جو احرام کی حالت میں ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا اگر اس نے کسی ہرن کی 4 دانتوں کو، 4 دانت رباعیہ بولتے ہیں، وہ رباعیہ دانتوں کے مخصوص نام ہوتے ہیں عربی زبان میں، اس کو توڑ دے. تو ابو حنیفہ نے کہا، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، ما اعلم فیہ شیئا، اس نے کہا مجھے نہیں آتا یہ مسئلہ. فرمایا انت تداہی او لا تعلم، مداہنہ بولتے ہیں سازش کرنے کو، نرمی دکھانے کو، تمہیں پتہ نہیں ہے یا تم ایسے ہی ہے اداکاری کر رہے ہو. ان الظبی لا تکون له رباعیہ، ان الظبی لا تکون رباعیہ وهو ثنی ابدا، جو ہرن ہوتا ہے اس کی رباعیہ دانتے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اس کی سنائیہ دانتے ہوتے ہیں، رباعیہ ہوتے نہیں. وقال ابو جعفر المنصور، ابو جعفر منصور جو تھا منصور دوانقی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا کے زمانے میں وہی خلیفہ تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا قاتل بھی وہی ہے، اور یہ بہت بڑا فرعون تھا. احادیث میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام منصور دوانقی کے نام پر ہے، ابو جعفر منصور دوانقی کے نام پر. یہ اتنا ظالم تھا، اتنا خبیث تھا، یعنی پوری تاریخ انسانیت میں جتنے فرعون گزرے ہیں، جتنے ظالم گزرے اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر، غاصبین فدق ہیں، غاصبین امامت ہیں، قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، یہ ان کے پائے کا آدمی ہے ظلم میں. ابو جعفر منصور الدوانقی، اس کا نام ہے عبداللہ، یہ دوسرا خلیفہ تھا بنی عباس کا، بنی عباس کا خلیفہ، اس کا پہلا خلیفہ تھا صفاح، 132 میں اس کی خلافت ہو گئی، 124-35 میں اس کی وفات ہو گئی، پھر یہ خلیفہ بنا، پھر ایک بہت عرصے تک یہ خلیفہ رہا، سنہ 156 تک تقریباً اس کی خلافت رہی ہے. تو تقریباً 20 سال اس کی خلافت رہی ہے، اور 20 سال میں اس نے بہت ظلم کیے. اچھا، اور یہ خود عالم بھی تھا بڑا، یعنی یہ اب عبداللہ ابن عباس کی نسل سے ہیں، یہ روایات وغیرہ بہت آتا تھا ان کو، کیونکہ شروع میں تو یہ خلیفہ نہیں تھا نا، شروع میں تو یہ عام آدمی تھے. انہوں نے تحریک چلائی خراسان میں، ان کی کہانی بڑی لمبی ہے، انہوں نے کیسے بنی عباس نے تحریک چلائی، 32 سال تک انہوں نے اسٹرگل کیا ہے خلافت لینے کے لیے، پھر ان کو خلافت مل گئی. تو یہ لوگوں کے درمیان جاتے تھے، حدیث سناتے تھے وغیرہ، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سناتے تھے، اور کہتے تھے ہم اہل بیت میں سے، کیونکہ ہم یہ بنی عباس تھے، عباس ابن عبد المطلب کے بیٹھے تھے، اور کہتے تھے یہ بنی امیہ جو ہیں یہ ظالم ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، آپ لوگ ہماری مدد کریں تاکہ ہم انتقام لے لیں، اور ہم خلافت کس کو دیں گے؟ خلافت دیں گے رضا من آل محمد، وہ شخص آل محمد علیہ السلام میں سے جو مورد رضایت ہوگا. ہم اس کا نام آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ابھی کیا ہے، بنی امیہ کی حکومت ہے، وہ قتل ہو جائے گا، لیکن ہم نے ایک ایسا عظیم شخص ہے بنی ہاشم میں، اس کو خلافت دیں گے. تو انہوں نے بیعت کیا تھا، بنی عباس نے بیعت کیا تھا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ہے، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن، اس شخص سے بیعت کیا تھا، یعنی بنی امیہ کی حکومت میں انہوں نے بیعت کیا تھا.
یہ ان کو خلافت لینے کا حق نہیں تھا. بنی عباس نے فراڈ کیا ہے بن الحسن کے ساتھ. بن العباس نے کیا کیا؟ فراڈ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے تحریک چلائی ہے کس کے نام پر؟ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر. اور انہوں نے بیعت کیا تھا کس کے ساتھ؟ بیعت کیا تھا محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے ساتھ. اور وہ شخص جس کو جماعت عملیہ نفس زکیہ کہتے ہیں، اور وہ ایک فراڈی آدمی تھا، وہ بھی ایک جھوٹا آدمی، فراڈی آدمی تھا اس کے ساتھ. لیکن وہ سیاست دان تھا اور خوبصورت تھا، شجاع تھا، بلیغ تھا، اور امام حسن علیہ السلام کی نسل سے تھا، مدینے میں رہتا تھا. تو بہت سارے لوگوں نے اس کے ساتھ بنی امیہ کے زمانے میں بیعت کیا. ان میں سے ابو حنیفہ ایک تھا. ابو حنیفہ نے اس کے ساتھ بیعت کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو بنی عباس، یہ صفاح، منصور، ان سب نے بیعت کیا تھا اس کے ساتھ. لیکن انہوں نے جب یہ لشکر لے کے آئے خراسان سے، انہوں نے بنی امیہ کو شکست دی، تو پھر انہوں نے خود لوگوں سے بیعت اپنے لیے لے لیا. پر قتل کیا کس کو؟ ہاں، بن الحسن کو قتل کیا. ان کو بری طرح سے انہوں نے کچل دیا، ان کے بچوں تک رحم نہیں کیا، پر سب کو آوارہ کیا انہوں نے، جیلیں بھر دی ان سے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ منصور جو تھا، ابو جعفر المنصور، قال لعمر بن عبید، اس زمانے میں ایک بہت بڑا محدث اور مجتہد تھا عمرو بن عبید، یا ابا عثمان ما عندك عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في اتخاذ الكلب. پوچھا عمرو بن عبید سے، تیرے پاس کوئی حدیث ہے کہ انسان کتا رکھے، کتا پالتو کتا رکھے؟ تو سناؤ ہمیں حدیث. اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، من اتخذ كلبا لغیر حراست زرع او ماشیت نقص من اجری کل یوم قیراطان. جو شخص کتا پالتا ہے لیکن صید کے لیے نہیں، شکار کے لیے نہیں، اور اس کے مواشی اگر جانور ہیں ان کی حفاظت کے لیے نہیں، شیپرڈ ڈاگ اور ہنٹنگ ڈاگ، اس کے علاوہ وہ ایسے جو آج کل جو لوگ رکھتے ہیں نا گھروں میں، یا گاؤں وغیرہ میں لوگوں کے پاس کتے ہوتے ہیں، تو اگر یہ ایسا ہے تو اس کے اجر سے روزانہ 2 قیراط کم ہو جاتا ہے. قال ولما ذاک، منصور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اجر سے کم ہوتا ہے؟ اس نے کہا لا ادری ہکذا جاء الحدیث، مجھے نہیں معلوم، حدیث یہی ہے. فاقبل ابو جعفر على ابی عبداللہ جعفر الصادق علیہ السلام. تو منصور نے رخ کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف، کتاب بولے تو انہوں نے کہا یا ابا عبداللہ ما عندك فی هذا، آپ کے پاس کیا علم ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا یا امیر الفاسقین بل خذ العلم بحقه من معدنه. اس زمانے میں تقیہ تھا، اب تو تقیہ نہیں، ہم کہتے ہیں امیر الفاسقین. یا امیر الفاسقین خذ العلم بحقه من معدنه، علم کو جس طرح کے علم کا حق ہے اس کے خزانے سے لے لو. علم کا خزانہ ہے. عمرو بن عبید سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ انما ذلك لانه ينبه على الضيف ويرد السائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آپ کے اگر مواشی ہیں، مواشیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں. آپ اگر ہنٹنگ کے لیے، شکار کے لیے کتا رکھنا چاہتے ہیں، کتے کے لیے رکھ دیں. اس کے علاوہ کتے رکھنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ کتا کیا کرتا ہے؟ ینبح علی الضیف، کتا مہمان پہ بونکتا ہے. اگر آپ کا گھر ہے نا گاؤں میں، مہمان آ رہے ہیں تو سب سے پہلے کتا بھونکے گا اس کو کہ ادھر نہ آ جاؤ، دور کرتا ہے. وَيَرُدُّ السَّائِلِ، اور جو سائل فقیر مسکین بیچارہ کھانے کی چیز لینے کے آتا ہے اس کو بھی کتا دور کر لیتا ہے. اس لیے کتے رکھنے سے منع کیا گیا. یہ کرم کے اور جود کے اور شرف کے منافی ہے کہ ایک شریف آدمی اپنے گھر کتا رکھے. ٹھیک ہے نا؟ فقال ابو جعفر منصور نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے شہادتین پڑھا، پھر کہا کہ میں نے کل رات کو خواب میں دیکھا کہ میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا تھا، اور وہاں ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس پہ سکینہ اور وقار کے آثار ہیں. میں نے کل رات کو یہی خواب دیکھا ہے. میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتا ہوں، وہاں پہ ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس پہ بڑا متقی، بڑا نورانی، اس پہ سکینہ و وقار کے آثار ہیں،
والناس قد حفوا به يسألونه ويجيبهم، اور لوگ اس سے سوال کرتے ہیں اور لوگ اس لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. فسألته عن هذا السؤال فأجابني بهذا الجواب، تو میں نے ان سے اس رات کو خواب میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا، تو میں نے آپ ہی کا جواب اس نے دیا تھا مجھے. فقلت من هذا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقالوا ابو جعفر محمد ابن علی، میں نے پوچھا تھا خواب میں کہ ایک شخص کس نے مجھے یہ جواب دیا ہے، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ابو جعفر محمد ابن علی باقر علوم الرحمن علیہ السلام. تو وہی خواب اس نے دیکھا تھا رات کو، وہی سوال اگلے دن اس نے عمرو بن عبید سے کیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، وہی ان کے بابا کا جواب انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیداری میں کس کو دیا؟ منصور کو دیا. اور یہ کرامت ہے، یہ اعجاز ہے، یہ مخالفین کے کتب میں. واستأذن، اچھا بادشاہ سلامت منصور آئے ہیں تو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ پہلے اہل مکہ میرے پاس آ جائیں دربار میں، پھر اہل مدینہ آ جائیں، پہلے اہل مکہ آ جائیں پھر اہل مدینہ. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا منصور، آپ نے ایسا کیوں کیا، پہلے اہل مکہ آ جائیں پھر اہل مدینہ؟ منصور نے کہا یا ابا عبداللہ ان مکہ العش، منصور نے عرض کیا یا ابا عبداللہ سلام اللہ علیہ، مکہ جو ہے آشیانہ ہے. عش کا کیا مطلب ہے؟ آشیانہ ہے. مکہ مرکز ہے، اصل تو مکہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں رہتے تھے پھر مدینہ آ گئے. تو میں نے کہا کہ پہلے مکے والے مجھ سے ملے پھر مدینے والے. مکہ تو العش، مکہ آشیانہ ہے، جیسے پرندہ کا گونسلہ ہوتا ہے نا، آشیانہ. مکہ آشیانہ ہے، گونسلہ ہے. تو فرمایا صدقت یا امیر الفاسقین، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ مکہ گونسلہ ہے. الا انه عش طار خياره وبقي شراره، فرمایا سبحانہ، فصاحت بلاغت دیکھیں، یہ ایک ایسا گونسلہ ہے، ایک ایسا آشیانہ ہے کہ اس میں سے اس کے بہترین اڑ گئے، چلے گئے، اور شرار رہ گئے. اخیار اس میں سے اڑ کے چلے گئے اور شرار اس میں بچ گئے. تو منصور نے کہا صدقت واللہ وفقحت، آپ نے سچ بولا اور مجھے اچھی طرح سے سمجھا دیا. اور پھر اس نے حکم دیا کہ اہل مکہ والے پیچھے چلے جائیں، پہلے اہل مدینہ آ جائیں. اور جب سب اہل مدینہ کا اس نے کام کر دیا، پھر اس نے ان کے کام اس نے چلا دیا، اس نے ملاقات ہو گئی، پھر اہل مکے والوں کو اس نے بلایا. اور نقل ہے کہ ایک منصور بیٹھا تھا کہ وہاں پہ ایک مکھی آئی کہ جو بگ ہوتا ہے، فلائی ہوتا ہے، انسیکٹ، جو انسان کو کیا کرتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں اردو؟ ڈنستا ہے. مکھی بولتے ہیں نا، مکھی بولتے ہیں مکھی اردو میں. ایک مکھی آئی ہے، وہ منصور پہ بیٹھ کے اس نے کیا اس نے منصور کو اس نے کیا بولتے ہیں اردو میں؟ ڈنس بولتے ہیں، ڈنسا ہے. منصور کو اس نے اسٹنگ کیا. اچھا، ہم کچھ اردو کے الفاظ جو ہے نا، جو بہت عرصہ ہو گیا ہمیں اردو نہیں بولے، ہم نے بہت عرصہ ہو گیا، یعنی کئی سالوں تک ہم نے اردو پریکٹس نہیں کیا. ابھی کچھ مہینے ہو گئے اردو پریکٹس کر رہے ہیں، تو بہت سارے الفاظ ہم بھول گئے. تو اس نے منصور کو اسٹنگ کیا، فعاد فذبه حتى اضجر، پھر وہ مکی اڑ گیا، پھر واپس آیا، پھر اس نے دوبارہ منصور پہ آ گیا، منصور کو دوبارہ اس نے کیا اسٹنگ کیا، اس کو بائٹ کیا. اچھا، فدخل جعفر بن محمد علیہ السلام فقال له المنصور، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت وارد ہوئے، تو منصور نے عرض کیا یا ابا عبداللہ لما خلق اللہ الذباب، اس نے عرض کیا کہ یا ابا عبداللہ، یہ مجھے مچھروں نے مجھے بڑا تنگ کیا، مکھیوں نے مجھے ڈنس رہے ہیں ہر طرف سے، اللہ نے یہ مکھیوں مچھروں کو کیوں خلق کیا ہے؟ فقال لیذل به الجبابرہ، سبحان اللہ، لیذل به الجبابرہ، اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے کہ جباروں کو، جبار کس کو بولتے ہیں؟ ڈکٹیٹرز کو، ظالم بادشاہوں کو انہی مکیوں کی طرح کے ذریعے ان کو ذلیل کریں. ٹھیک ہے نا؟
یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال تألیف الحافظ المزی، حافظ المزی کی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جلد نمبر 5، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1985 میں. ٹھیک ہے، اس کتاب میں لے کے چلتے ہیں آپ کو صفحہ نمبر 74 میں، صفحہ نمبر 74 میں. یہ ہے ترجمہ نمبر 950. جعفر ابن محمد سلام اللہ علیہ، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے شفیع، ہمارے زندگی میں ہمارے نجات کی امید، شبیہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، شبیہ امیر المؤمنین علیہ السلام، ثانی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، ثانی امیر المؤمنین علیہ السلام، ثانی الحسن، ثانی الحسین، صلوات اللہ علیہم اجمعین. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کہ عصمت کا، ان کی پاکی کا، ان کی طہارت کے وارث، ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے آقا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام. یہ مخالفین کی کتابیں آپ کو دکھا رہا ہوں عزیز، مخالفین کی کتابیں دکھا رہا ہوں. ان کی زندگی نامہ ہے. اچھا، یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس کتاب میں یہاں پہ روایت کرتے ہیں عامر بن المقدام سے کہ قال كنت اذا نظرت الى جعفر بن محمد سلام اللہ علیہما وآلہما علمت انه من سلالة النبی. یہ جماعت عمریہ کے بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مکئی نہیں، مکئی تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے مکی بولا، مکی تو اس کو بولتے ہیں، مکئی تو بی کو بولتے ہیں نا، جو انگلش میں بی بولتے ہیں. بہرحال انسیکٹ ہوتا ہے، وہ کاٹتا ہے اور ہوا میں اڑتا ہے. مچھر بولتے ہیں اردو میں، مچھر تو مچھر اور ہوتا ہے نا، اردو میں پتہ نہیں کیا بولتا ہے اس کو، میں بھول گیا. اچھا، عامر بن مقدام نے کہا کہ میں جب بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دیکھتا تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا، یقین ہو جاتا کہ ان کے شکل و شمائل سے، ان کے نورانی چہرے سے، ان کے گفتار سے، ان کے اسلوب بیان سے، ان کی نگاہ سے پتہ چل جاتا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. پھر روایت کرتے ہیں عامر ابن ثابت سے، عامر ابن ثابت کہتے ہیں رأیت جعفر ابن محمد عند الجمرة العظمى، کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو موسم حج میں دیکھا. موسم حج ہے، وہاں پہ بہت رش ہے، لوگوں کا ازدحام ہے، اور وہ کہتے تھے یقول سلونی سلونی، مجھ سے جو سوال کرنا ہے کرو، جو مجھ سے پوچھنا ہے، جس طرح کا علم لینا ہے مجھ سے لے لو. اچھا، عن صالح بن ابي الاسود سمعت جعفر بن محمد علیہ السلام يقول سلوني قبل ان تفقدوني فانه لا يحدثكم احد بمثل حديثي. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھ سے جو سوال کرنا ہے کر لو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، کہ مجھ جیسا تجھ سے صاحب گفتار میرے بعد کبھی نہیں آئے گا. اچھا، پھر روایت کیا ہے انہوں نے، اور یہ کتاب تہذیب الکمال جماعت عمریہ کا بہت ہی اہم کتاب ہے. اچھا، روایت کرتے ہیں سند کے ساتھ کہ حسن ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے سنا کہ ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا من افقہ من رأیت، سب سے عالم ترین شخص اے ابو حنیفہ جس کو تو نے دیکھا کون ہے؟ تم نے اتنے تابعین دیکھے ہیں، تم نے اتنے اتباع تابعین دیکھے ہیں، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے صحابہ کو بھی دیکھا. ٹھیک ہے، تم نے اتنے لوگوں کو دیکھا، اس میں سے سب سے زیادہ عالم صاحب علم کون تھا؟ تو اس نے کہا
ما رأيت احدا افقه من جعفر ابن محمد صلوات اللہ علیہ. میں نے کسی کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو حضرت امام باقر علیہ السلام کے فرزند و نور عین ہیں ان سے زیادہ عالم تر، فقیہ تر، دانا تر اور اوسع علم کا مالک، وسیع تر علم کا مالک کسی کو نہیں دیکھا. سب سے عالم ترین شخص میں نے زندگی میں دیکھا تو وہی ہے. لما اقدمہ المنصور الحیرہ، حیرہ علاقہ ہے کوفے کے قریب عراق میں. منصور ان کو نے بلایا تھا، ان کو لے کے آئے تھے حیرہ میں. بعث الی فقال، منصور نے مجھے پیغام بھیجا، یا ابا حنیفہ ان الناس قد فتنوا بجعفر ابن محمد سلام اللہ علیہما وآلہما فہیئ له من مسائلک الصعاب. ابو جعفر منصور نے کہا کہ دیکھو، مجھے بلایا اور کہا کہ ابو حنیفہ دیکھو. ابو جعفر منصور میں نے کہا کون ہے؟ خلیفہ وقت تھا. اس کی حکومت کہاں ہے؟ افریقہ سے لے کر خراسان تک اس کی حکومت ہے. پورا عالم اسلام اس کے قبضے میں ہے. اس نے کہا کہ دیکھو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو رہے ہیں، لوگ بہت اس کو چاہ رہے ہیں. ان کی پاپولیرٹی، ان کی محبوبیت لوگوں میں بہت بڑھ رہا ہے. لوگوں میں بہت بڑھ رہا ہے. تو تم کیا کرنا؟ فہیئ لہ من مسائلک الصعاب، تم ایسا کام کرو، ان کو شرمندہ کرتے ہیں. تم جا کے بہت سخت ترین، مشکل ترین سوالات تم تیار کر لو، ہم میرے سامنے تم ان سے سوال کرو. پھر مشکل سوالات میں کہیں تو پس جائے گا وہ. تو اس طرح لوگوں میں ان کو ہم شرمندہ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب کس کا حکم ہے؟ بادشاہ کا حکم ہے. کس کو حکم ہے؟ ابو حنیفہ کو حکم ہے. ابو حنیفہ کا کام ہی کیا ہے؟ مسئلے مسائل بیان کرنا. وہ تو ہے مفتی مجتہد. ٹھیک ہے نا؟ تو جب بادشاہ کا حکم ہو اور بادشاہ بھی منصور ہو، پورے خزانے دنیا کے اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، تو مولوی کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ مولوی ہوتا ہے دربار کا نوکر. مولوی سب یا تو چور ہوتے ہیں یا دربار کے نوکر ہوتے ہیں. یہ یاد رکھو، مولوی چور اکثر، سب نہیں بلکہ شاید کہہ دیں سب کہہ دیں یا اکثر کہہ دیں، آپ مجھے بتاؤ. سب مولوی چور ہوتے ہیں یعنی یا اکثر چور ہوتے ہیں؟ ان میں اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن چور تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور دربار کے نوکر، پیسے کے نوکر. اب مثلا اب دیکھو، عمران جو ہے، عمران خان وہ وزیر اعظم تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ اس کو جیل میں ڈالا. کتنے شیعہ مولوی آئے، کتنے شیعہ مولوی بیان دے رہے ہیں عمران خان کے لیے. او بھائی تمہیں کیا ہے؟ اس نے کب تمہاری حمایت کی ہے؟ اس نے تو ہمیشہ طالبان کی حمایت کی ہے. جب پاکستانی فوج جو ہے وہاں پہ صوبہ سرحد میں اور شمالی علاقہ جات میں جب مار رہا تھا کن کو؟ یہی طالبان کو. تو یہی تو حمایت کر رہا تھا طالبان کی کہ ان کو نہ مارو، ان کو نہ مارو، ان کو بچاؤ. وہ بھول گئے آپ لوگ؟ اس نے کب تم شیعوں کی حمایت کی؟ اس نے یہ جب بھی آتا ہے کہتا ہے میں مدینہ کا اسٹیٹ میں احیا کروں. مدینہ کا اسٹیٹ سے کیا مراد ہے؟ وہ ابو بکر عمر کی حکومت کو اس کا ماڈل ہے اس کے پاس. دیکھو عمری سیاستدان جتنے مذہبی ہوں گے اتنا ہی تمہارے لیے وہ مصیبت ہوں گے. جتنا وہ دین کا نام لیں گے نا اتنا ہی وہ احمق، بیوقوف، ظالم ہوں گے. اور جتنا سیکولر ہوں گے آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. یاد رکھو، جتنا ہی سیکولر سیاستدان ہوگا، جتنا بے نماز ہوگا، جتنا شرابی ہوگا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں. ہاں، یہ زمانہ ایسا ہے، جتنا وہ مذہبی ہوگا اتنا ہی وہ دین آپ کو ڈچکا لگائے گا. اچھا، تو اس مسئلے میں آپ اختلاف ہے. مولوی دربار کے وہ تو نوکر تو ہوتے ہیں، لیکن سب ہوتے ہیں یا اکثر ہوتے ہیں؟ سب کے سب 100% یا اکثر؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. ویسے ہوتے تو یہ ہیں دربار کے نوکر، اور اس طرح چور بھی مولوی.
تو بہرحال ابو حنیفہ کو حکم آیا بادشاہ سے کہ تم جا کے اب میرے لیے تو مشکل سے مشکل ترین سوالات تم بنا لینا. تو اب ڈیوٹی جو لگا دی نا, ابو حنیفہ اپنا ہوم ورک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور بابا جی ابو حنیفہ اپنا ہوم ورک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل اپنا ہوم ورک کرے گا ابو حنیفہ. وہ چلا گیا پھر تو کیا گیا فَحَيَّعْتُ لَهُ 40 مسئلہ. تو ابو حنیفہ کہتا میں چلا گیا ادھر, میں بیٹھ گیا بھائی ہوم ورک کرنے کے. بادشاہ نے ہوم ورک دیا تو جتنا ہو سکا مشکل اسے 40 مسئلے بنا دی مشکل. ثم بعث الی ابو جعفر فاتیته بالحیرہ. تو اب پھر بادشاہ سلامت نے مجھے دربار میں بلایا, میں گیا دربار میں. فدخلت علیہ وجعفر جالس عن یمینہ سلام اللہ علیہ. میں گیا, بادشاہ ادھر بیٹھا, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے. ابو حنیفہ کہتا ہے, یہ ابو حنیفہ کے الفاظ ہیں اور یہ کتاب کس کی کتاب ہے؟ مزی کی کتاب ہے, یوسف المزی کی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, وہی ہے, نص الفاظ دکھا رہا ہوں. فلما بصرت بہما, کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرمائے اور ساتھ میں بادشاہ بھی ہے, ابو جعفر منصور, وقت کا فرعون بیٹا ہے. ابو حنیفہ کے نص الفاظ دیکھو عزیزو, یہ ابو حنیفہ کے نص الفاظ ہیں. فلما بصرتهما, جب میں نے ان دونوں کو دیکھا, دخلنی لجعفر علیہ السلام من الہیبت ما لم يدخل لأبی جعفر. ہاں, جو ہیبت مجھ پہ طاری ہو گیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی, جو ہیبت مجھ پہ طاری ہو گیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی, بادشاہ کی کوئی ہیبت مجھ پہ اس طرح طاری نہیں ہوا. میں نے جب میں وہاں پہ گیا ہوں دربار میں, امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرمائے, ساتھ میں منصور, ابو جعفر منصور بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہیبت ہے, جو ڈر ہے بادشاہ کا, کیونکہ وقت کا فرعون ہے, وہ کسی کو بھی چاہتا ہے اس کو زندہ اس کو دفنا دیتا ہے. وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا تھا منصور, زندہ دفنا دیتا تھا اپنے دشمنوں کو. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا ہیبت پکڑ لے, لیکن نہیں, یہ امامت کا ہیبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار ہے. تو میں گیا, ان کا ہیبت مجھ پہ طاری ہو گیا. کس شخص پہ طاری ہو گیا؟ وہی شخص جس کی ڈیوٹی یہ دی بادشاہ نے کہ تم جا کے 40 مشکل سوال تیار کرو تاکہ ہم ان کو شرمندہ کریں. سبحان اللہ, یہ اعجاز ہے یا نہیں ہے؟ یہ کرامت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, پھر کہتا ہے ابو حنیفہ کہتا ہے فسلمت, میں وہاں پہ گیا, میں نے سلام دی. وأذن لی, بادشاہ نے مجھے اجازت دی. فجلست, میں بیٹھ گیا. ثم التفت الى جعفر فقال یا ابا عبد اللہ تعرف هذا سلام اللہ علی امیر المؤمنین وسلام اللہ علی الامام الصادق. بادشاہ جو ہے مجھے کہا کہ بیٹھو, میں بیٹھ گیا بادشاہ کی اجازت سے. بادشاہ نے رخ کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف, پوچھا یا ابا عبداللہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ قال نعم هذا ابو حنیفہ, انہوں نے فرمایا جی میں جانتا ہوں, یہ ابو حنیفہ ہی تو ہے. ثم اتبعها قد اتانا, پھر اس نے فرمایا کہ جی ہاں میں ان کو جانتا ہوں, پھر کہا کہ جی ہاں ابھی آ گئے ہیں, آئے ہیں ادھر, ابو حنیفہ ادھر آیا. ثم قال یا ابا حنیفہ هات من مسائلك نسأل ابا عبداللہ علیہ السلام. تو پھر بادشاہ نے کہا کہ ابو حنیفہ یا اللہ بسم اللہ کر, تیرے سوالات ہیں ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھ لے, ٹھیک ہے نا, پوچھ لے. اور بھائی یہاں پہ آپ ابو حنیفہ کو لعنت, کسی کو لعنت یہاں پہ اجازت نہیں ہے ہمارے چیٹ میں. بھائی ایڈمن حضرات کہاں ہیں آپ لوگ؟ وابتدأت اسألہ, تو میں نے شروع کیا ان سے سوال کرنا. وكان يقول في المسألة أنتم تقولون فيه كذا وكذا وأهل المدينة يقولون كذا وكذا ونحن نقول كذا وكذا. میں نے جو بھی مسئلہ ان سے پوچھا ہے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح سے جواب دیتے تھے, کیونکہ علم کے 2 بڑے مرکز تھے اس زمانے میں. علم کا ایک مرکز تھا مدینہ منورہ, علم کا ایک مرکز تھا بغداد کوفہ عراق. تو جو بھی مسئلہ, مشکل ترین مسئلہ میں نے ان سے پوچھا ہے, تو ہر مسئلے کا وہی جواب یہ دیتے تھے کہ تم اہل کوفہ اس مسئلے میں یہ کہتے ہو, اہل مدینہ والے یہ کہتے ہیں, ہم اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں. تو نہ صرف اس میں اپنا حق بات بھی بتاتا تھا, دوسروں کے آراء کا بھی بتا دیتے.
کہ اس مسئلے میں اہل عراق کا اس مسئلے میں یہ جواب ہے، اہل مدینہ کا موقف یہ ہے، لیکن حق بات اس مسئلے میں یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ فربما تابعنا وربما تابع اہل المدینہ وربما خالفنا جميعا. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اہل عراق کی بات کی تائید کرتے تھے، بعض دفعہ اہل مدینہ کی بات کی تائید کرتے تھے، اور بعض دفعہ دونوں کو تختیہ کرتے تھے، خطا قرار دیتے تھے، اور اب کہتے تھے کہ اس مسئلے میں حق کچھ اور ہے. حتی اتیت علی 40 مسئلہ ما اخرم منها مسئلہ. تو اسی طرح میرے ہر ایک سوال کا مشکل سے مشکل ترین سوال کا میں نے جواب دیا تھا، جو بادشاہ نے مجھے ڈیوٹی دی تھی کہ میں ان کو شرمندہ کریں، لیکن میں فیل ہو گیا. ہر سوال کا انہوں نے اس طرح بہترین جواب دیا. 40 مسئلے اسی طرح میں ان سے پوچھتا رہا، ہر مسئلے کا جواب دیا، اور کسی بھی مسئلے میں انہوں نے کسی قسم کا ضعف، کسی قسم کی نادانی، کسی قسم کا کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، سب کا بہترین جواب دے دیا. ثم قال ابو حنیفہ پھر کہتے ہیں الیس قد روینا ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس. کیا ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی شروع میں کیا تھا؟ روایت کی شروع میں یہ تھا کسی نے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ سب سے فقیہ، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ دانشور آپ نے کس کو پایا ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. پھر یہ ابو حنیفہ نے یہ واقعہ سنا ہے، پھر وہ کہتا ہے کیا یہ روایت نہیں ہے کہ اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس، کہ سب میں لوگوں میں سے عالم ترین فرد وہی ہے کہ سب لوگوں کے اقوال جانتا ہو. تو میں نے ان سے 40 مسئلے پوچھے، انہوں نے سب علماء کے اقوال بتائے اور پھر بتایا کہ اس میں حق بات کون سی ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ سب علماء کو انہوں نے تختیہ کیا اور حق بات ان کے مخالف بیان کیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ اعجاز ہے یا نہیں عزیزو؟ یہ اعجاز ہے. وہ صرف وہی شخص دنیا کے مشکل سے مشکل ترین، یعنی ابو حنیفہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، وہ جا کے مثلا وہ ہوم ورک کرتا ہے کہ مشکل سے مشکل ترین سوالات جمع کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آج کے زمانے میں بھی اگر آپ امتحان کر لیں نا کہ مشکل سے مشکل ترین سوالات کسی بھی سبجیکٹ میں آپ جمع کر لیں، کسی شخص سے پوچھ لیں اور وہ سب کا صحیح جواب دے دے، اور اس مسئلے میں سب علماء کے اقوال بھی آتے ہوں، تو یہ اعجاز ہے. یہ دنیائی علم سے یہ حاصل نہیں ہوتی، سیکھنے سے کہ آپ جا کے کسی کی شاگردی کریں تو اس طرح علم آپ کے پاس آ جائے گی. یہ مطالعہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے علم، یہ کتابیں پڑھنے سے یہ علم حاصل نہیں ہوتی، یہ شاگردی کرنے سے علم حاصل نہیں ہوتی. یہ علم ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے. یہ وہ علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیع امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے، اور ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی. یہ وہ علم ہے. اچھا، اب ان کا ایک کرامت، ایک اعجاز شیعہ کتب سے بھی نقل کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. خداوند متعال ہمیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین تابع اور بہترین شیعہ بنا دیں انشاءاللہ. یہ کتاب عزیزو اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، تالیف شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ. بہترین کتابوں میں سے، بہترین تالیفات میں سے. جزء رابع، یعنی شیعہ میں ایسے تصنیف بہت کم ہے. بہترین تالیفات، نہایت ہی مفید. اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، جلد نمبر 4، چھاپ مؤسسۃ العالمی، بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. ٹھیک ہے، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 134 ہے، اور یہ باب ہے باب معجزات ابی عبداللہ.
جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزات. اچھا، ایک معجزہ ہے کہ بلے حبابہ الوالبیہ کی کے پاس ایک عورت تھی، اس کے پاس کنکر تھا نا، اس کے واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اس کے پاس ایک پتھر تھا، اس پتھر میں حضرت امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاتم، اپنا انگوٹھا لگایا تھا، تو اس میں اس کا نقش ہوا تھا. اور وہ کوئی شخص بھی اس پہ اپنا انگوٹھا لگاتا تو اس میں انگوٹھے کا نقش نہیں آتا، صرف امام کا آتا تھا. پھر امام حسن علیہ السلام کے پاس وہ گئی ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ گئی ہے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس گئی ہے، پھر امام باقر علیہ السلام کے پاس گئی ہے، پھر امام صادق علیہ السلام کے پاس گئی ہے. تو وہ کسی بھی امام کے پاس جاتی تھی نا، تو وہ اگر امام ہوتا تو وہ انگوٹھا لگاتا تو انگوٹھا کا نقش اس میں آ جاتا. تو اس کے پاس وہ پتھر تھا. تو اس میں یہ اس کے واقعے میں ہے کہ کہ وہ پتھر لے کے آئی مختلف ائمہ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک وہ زندہ تھی. وہ پتھر لے کے آئی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس پہ انگوٹھا لگایا تو انگوٹھے کا اس میں نقش آ گیا تھا. تو وہ ایک اعجاز ہے جو انہوں نے نقل نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو میں نے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کیا ہے. اچھا، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 88، سنہ 83 کو 83 میں ان کی ولادت ہے، وفات ہے سنہ 148 میں. تو حبابہ الوالبیہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک وہ زندہ تھی. اچھا، دوسرا جو اس میں حدیث ہے میرے عزیز، وہ آپ کے خدمت میں پیش ہے کہ سماع ابن مہران روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا بنی کلب، ایک قبیلہ ہے عرب میں بنی کلب بولتے ہیں اس کو. تو اس میں ایک شخص تھا نسابہ تھا. عربوں میں آج بھی ہے ایسا علماء ہیں جو نسب کے علم کو جانتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس، اس کی جد کون ہے، اس کا دادا کون ہے. تو اس انساب کے علم میں تو بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں نا. تو یہ انساب مختلف عرب کے مختلف قبائل ان کے نسابے ہوتے ہیں. وہ اب دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی مختلف اقوام میں ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی ہوتے ہیں جو انساب کو جانتے ہیں. یعنی غیر سادات کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ انساب ٹریک کرتے ہیں اپنے، اور لوگ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کو جانتے ہیں. تو ایک ایسا شخص تھا جو نسابہ تھا، لیکن وہ شیعہ نہیں تھا. وہ مدینہ آیا، فسأل عن اعلم اہل هذا البیت. تو اس نے پوچھا کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے عالم کون ہے. اس نے پوچھا، مدینہ آیا، دوسرے دور علاقے سے مدینہ آیا، تو پوچھا کہ یہ مدینہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں پہ تو اہل بیت ہوں گے، تو اہل بیت علیہم السلام میں سب سے عالم کون ہے. اس سے کہا کہ چلے جاؤ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، فهو اعلم هذا اہل بیت. وہ اہل بیت علیہم السلام میں سب سے صاحب علم وہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا ان کے دروازے تک. دروازہ میں نے کٹکھٹایا، ایک جوان آیا، ایک غلام آیا. اس نے کہا ادخل یا اخا کلب. ایک کلب قبیلے کے آدمی داخل ہو جائے. میں تعجب ہوا، یہ غلام کو میں کیسے پتا چلا میرے قبیلے کا کہ میں کس قبیلے کا ہوں. فواللہ قد ادہشنی، میں تو مدہوش ہو گیا، میں تو بہت متحیر ہو گیا کہ میں نے دروازہ کٹکھٹایا. میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں شہر میں. دروازہ کٹکھٹایا ہوں تو غلام آ کے کہتا ہے کہ ایک کلب قبیلے کے آدمی، آ جاؤ، ہم اندر آ جاؤ. میں اندر گیا اور میں بڑا مضطرب تھا، بے قرار کیا کیا عجیب ماجرا ہے. فنظرت فاذا شیخ علی مصلی بلا مرفقۃ وبلا لا برادۃ. میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مصلی ہے، اور مصلی پہ اندر گیا ہوں تو مصلی ہے، مصلی پہ ایک بزرگ شخص بیٹھے ہیں، شیخ یعنی بزرگ شخص، عمر رسیدہ شخص. وہاں پہ ان پہ جو اشرافیت کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا، جو انسان باہر گھر کے باہر پہنتا ہے، فاخر لباس، اس طرح لباس نہیں تھا ان کے پاس. لباس سادہ لباس ہے جو گھر کے اندر انسان پہنتا ہے. تو ادھر وہ مصلی پہ بیٹھے ہیں. میں نے سلام دیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو. فقلت فی نفسی سبحان اللہ غلامہ یقول ادخل یا اخا کلب یسألنی المولا من انت. میں نے کہا یہ عجیب ماجرا ہے. دروازے پہ غلام نے کہا کہ ایک کلب کے قبیلے اندر آ جا، اور یہ فرماتے ہیں کہ تم کون ہو. جو مولا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تم کون ہے، اور غلام جانتا ہے کہ میں کون ہوں. یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں متعجب ہوا. تو میں نے بہرحال جواب دیا کہ میں قبیلے بنی کلب میں سے ہوں اور نسابہ ہوں، میں علم انساب کو جانتا ہوں. فضرب بیدہ علی وجہ جبہتہ.
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے پیشانی کو لگایا اس طرح یعنی انسان بری بات سنتا ہے نا اس طرح انہوں نے مارا. یعنی علم انصاب جو ہے نا حتی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب ہے فرمایا کہ اذا بلغ نسبی الی عدنان فامسکو، جب میری نسب عدنان تک پہنچے نا ان کے آبا تک اور اس کے بعد نسب کو ذکر نہ کرنا، یعنی آدم علیہ السلام کے میرے نسب کو ذکر نہ کرنا، کیونکہ اس میں بہت سارے افراد ہیں جن تاریخ میں مذکور نہیں ہیں، ان میں نسلیں بہت ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تک نسل بہت ہیں وہ مذکور نہیں ہے. تو جو ہمارے کتب میں ہے نا بحار الانوار وغیرہ میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہے، لیکن وہ جو ہے ان میں عدنان کے بعد اس میں ہے ایسے افراد جن کا ذکر نہیں ہے تاریخ میں. اچھا امام صادق علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پہ مارا اور کہا کذب العادلون باللہ الی ان قال. انہوں نے کہا، اب یہ حدیث کافی شریف میں سے لیا گیا ہے اور اس میں سے کچھ تقطیع کیا ہے مرحوم شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ میں اس کو کافی سے پڑھوں تو بہتر ہے، یا چوڑیں کافی سے نہیں پڑھتے تاکہ کتاب شیخ حر کی حق ادا ہو جائے. پھر انہوں نے کہا ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ فرقان ظاہر، وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا. قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، اصحاب الرس ہے، اور ان کے درمیان بہت ساری نسلیں ہیں، بہت ساری نسلیں ہیں ان کے درمیان، ان کے درمیان. افتنسبها انت، کیا تم ان کی نسب جانتے ہو جو قرآن فرماتا ہے کہ بہت ساری نسلیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لا جعلت فداک، میں نے کہا ان کو نہیں جانتا. قال افتنسب نفسک، کیا تو اپنا نسب جانتا ہے، تیری اپنی نسب کیا؟ میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں. قلت نعم میں جانتا ہوں، انا فلان ابن فلان ابن فلان حتی ارتفعت، میں نے اپنا نسب کرنا شروع کیا، میں فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. اچھا میں نے، وہ تو مجھے رٹا لگا ہوا تھا. فقال لی قف حیث تذهب ویحک، امام علیہ السلام نے مجھے روکا، رک جاؤ، تم تو پڑھتے جا رہے ہو کہ میں فلان ابن فلان ابن فلان ہوں. ویحک، تو رک جا، سن لے. اتدری من فلان ابن فلان، فلان ابن فلان کو تو جانتا ہے کس کا بیٹا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں وہ فلانے کا بیٹا تھا. نعم فلان ابن فلان، فلانے کا بیٹا تھا. تو فرمایا نہیں. فقال ان فلان ابن فلان الراعی الکردی، اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ فلانے کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا نہیں تھا. وہاں پہ اکراد میں سے ایک چرواہا تھا، وہ اس علاقے میں کام کرتا تھا، چرواہا کردی. انما کان فلان الکردی علی جبل آل فلان، یہ شخص فلانی پہاڑی میں یہ جو تھا وہاں پہ وہ چرواہا تھا. فلازل الى فلانة امرأة فلان من جبله الذي كان يرعى غنمه عليها، وہ اس کے جو مویشی تھے وہ اس پہاڑی میں وہ اس کو چرا رہا تھا. تو وہاں سے وہ اتر آیا. جب اتر آیا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ جب وہاں سے اتر آیا ہے تو وہ اس عورت کے پاس گیا ہے جو فلانے کا وہ خاتون ہے. عورت نے اس نے اس عورت کو کچھ کھانا دیا، کچھ کھانے کا چیز دیا، پھر اس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا، پھر اس سے نسل پیدا ہوا ہے. وہ فلان ابن فلان من فلانہ وہ فلان ابن فلان. تو فلانی جو آپ کے آبا میں سے ہے وہ اصل میں اپنے شوہر کا بیٹا نہیں ہے، یعنی اپنی والدہ کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے. اس کے ساتھ زنا ہوا تھا. تو کس نے زنا کیا تھا؟ ایک چرواہے نے کیا تھا. ثم قال اتعرف هذه الاسامی، کیا ان اسامی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا لا واللہ جعلت فداک، میں نے کہا کہ نہیں میں اس باتوں کو نہیں جانتا. فقال فإن رأيت أن تكف عن هذا فعلت، میں نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے منع کرتے ہیں تو میں آج کے بعد نہیں کروں گا، یہ نسب بیان نہیں کروں گا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما قلت فقلت، امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تیری بات کی جواب دیا کہ تو نے کہا کہ مجھے اپنی نسب آتی ہے.
تو آپ کو آپ کے نسب میں یہ بات ہے. فقلت انی لا اعود، تو میں نے عرض کیا کہ میں اب جو ہے کبھی اس کو تکرار نہیں کروں گا. فقال لا نعود واذن وسل عما جئت. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں تجھے نسب کے متعلق میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اب مجھ سے پوچھے لیکن تو جو تم پوچھنا چاہتے ہو. ثم ذكر انه سأله عن مسائل كثيرة فأجابه بأحسن جواب الى ان قال. تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے مسائل پوچھے امام علیہ السلام نے، انہوں نے بہترین جواب دیے. پھر وہ کلبی نصابہ کہتے ہیں ثم نهض علیہ السلام، پھر امام علیہ السلام اٹھ گئے وقمت وخرجت، اور میں بھی وہاں سے نکل آیا. وَأَنَا أَقُولُ إِنْ كَانَ شَيْءٌ فَهَذَا، تو وہ میں بھی وہاں سے نکل آیا اور میں نے کہا کہ إِنْ كَانَ شَيْءٌ فَهَذَا، اگر دنیا میں کوئی عالم ہے تو یہی ہے. فَلَمْ يَزَلِ الْكَلْبِي يُدِينُ اللَّهَ بِحُبِّ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى مَاتَ، تو وہی شخص ہمیشہ پر شیعہ بن گیا، آخر تک شیعہ تھا جب تک اس کی وفات ہوئی. اچھا، میں آپ کو اب میرے معزز ناظرین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک موعظہ آپ کو سنا دوں، ایک موعظہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کی اطاعت کریں. یہ کتاب تحف العقول عن آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 301 میں، یہاں پہ مواعظ شروع ہوتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مواعظ. وصیتہ علیہ السلام لعبداللہ ابن جندب، عبداللہ ابن جندب کو ان کی سفارش، ان کی نصیحت، ان کا موعظہ. ملاحظہ کرو خوب، یا عبداللہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ. ان کا شیعہ تھا عبداللہ ابن جندب، بہت ہی جلیل القدر راوی ہے، ان کو ان کی نصیحت. لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور، یہ آپ کے لیے بھی وصیت ہے، میرے لیے بھی وصیت ہے، ہم سب کے لیے. دل کھول دو وصیت کے لیے تاکہ زندگی تمہاری چینج ہو جائے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کیا ہے؟ دار الغرور ہے. غرور کس کو بولتے ہیں؟ فریب کو بولتے ہیں. دنیا فریب کا ایک ٹھکانہ ہے، فریب کا ایک گھر ہے. یعنی دنیا ایسا فریبی چیز ہے کہ دنیا کے پیچھے جاؤ گے تو دنیا تم سے بھاگتا جائے گا، دنیا سے دور ہو جاؤ گے دنیا تیرے پیچھے آتے رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ دنیا ایسی چیز ہے، اس میں مسرت بہت کم ہے دنیا میں، اس میں عیش بہت کم ہے، اس میں تعب بہت زیادہ ہے، تعب بہت زیادہ ہے. انسان تعب اٹھاتا ہے، تعب بولتے ہیں تھکن کو، زحمت کو. زحمت بہت زیادہ ہے دنیا میں، عیش بہت کم ہے. یہ دنیا آپ کو عیش کا وعدہ دیتا ہے اور آپ سے تھکن مانگتا ہے، اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ عیش آپ کو ملتا بھی نہیں ہے. وعدہ تو کرتا ہے عیش کا کہ میں تجھے مسرت دوں گا، عیش دوں گا، تم تھکن اٹھاؤ. تو انسان دنیا کے لیے تھکن اٹھاتا ہے، زحمتیں اٹھاتا ہے، زندگی اپنی اسی میں صرف کرتا ہے. تو پھر آخر میں عیش کبھی ملتا ہے، کبھی ملتا بھی نہیں ہے، اور اکثر میں نہیں ملتا، اکثر میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ختم ہو جاتا آخر میں، ایک دفعہ وقت ختم، ایک دفعہ ہے کہ وقت ختم، پھر انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کی ساری محنتیں برباد. ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا کیا ہے؟ دنیا دار الغرور ہے، دنیا فریب کا ٹھکانہ ہے، فریب کا ٹھکانہ ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا دار الغرور ہے، دنیا فریب کا ٹھکانہ ہے. یا عبداللہ لقد نصب ابلیس حبائلہ، حبالہ بولتے ہیں ٹریپ کو. ٹریپ کیا بولتے ہیں؟ ٹریپ کس کو بولتے ہیں اردو زبان میں؟ دام بولتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کیا بولتے ہیں اردو زبان. وہ چیز جو شکار کو پکڑنے کے لیے بچاتا ہے، انگلش میں ٹریپ بولتے ہیں نا، ٹریپ. مثلا آپ نے شکار کرنا ہے ہرن کو زندہ، اگر ہرن کو زندہ شکار کرنا ہے تو اس کے لیے ٹریپ رکھنا ہوگا، دام، اردو فارسی زبان میں دام بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ رکھیں گے ایک جگہ پہ، ہرن جب آئے گا اس کو پیر رکھے گا، قدم رکھے گا تو وہ ہرن کو پکڑ لے گا ایک دفعہ، پھر ہرن جو ہے بھاگ نہیں سکے گا. پھر آپ جائیں گے ادھر، دیکھیں ہرن زندہ ادھر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بھاگ نہیں سکتا. اس کو بولتے ہیں ٹریپ. اچھا، ابلیس نے اپنے ٹریپس بچائے ہیں اس دنیا میں. یہ دنیا جو فریب کا ٹھکانہ ہے، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ فریب کا ایک گھر ہے، دھوکے کا ایک گھر ہے.
اس میں ابلیس نے جگہ جگہ ہر طرف ٹریپس بچائے ہیں پکڑنے کے لیے. کس کو پکڑنے کے لیے؟ فما یقصد فیہا الا اولیاءنا. ابلیس کا ہدف صرف ایک ہے، ہمارے شیعوں، ہمارے اولیاء، ہمارے محبین کو. کسی اور سے اس کو کام ہی نہیں ہے ابلیس کو. دوسرے تو ویسے بھی جہنمی ہیں، دوسرے تو ویسے بھی وہ جہنمی ہیں، ان کا نہ توحید صحیح نہ نماز کچھ بھی صحیح نہیں. ٹھیک ہے نا. ٹریپس بچائے ہر جگہ. خوبصورت لڑکی ہے، مثلا گناہ ہے، شراب ہے، بے نمازی ہے، توبہ حرام ہے، شہرت طلبی ہے، ریاست طلبی ہے، ثروت طلبی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹریپس ہر جگہ بچائے ہوئے ہیں، ٹریپس ہر جگہ بچائے ہوئے. ابلیس نے بہت محنت کیا ہوا ہے، ہر طرح سے ٹریپ پہ ٹریپ رکھ رہا ہے، اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کا شکار ہو. آپ کے شکار کے لیے کہ آپ کس طرف جاؤ گے، ادھر آپ کے لیے ٹریپ رکھ دے. اور ابلیس کا سارا ہدف فما یقصد الا اولیاءنا. ابلیس صرف ہدف بناتا ہے کس کو؟ ہمارے شیعوں کو. ہاں. وَلَقَدْ جَلَّتِ الْآخِرَةُ فِي أَعْيُنِهِمْ حَتَّى مَا يُرِيدُونَ بِهَا بدلا. لیکن ہماری اصلی شیعہ کون ہے؟ ہمارے اصلی چاہنے والے کون ہیں؟ ہمارے اصلی چاہنے والے وہ ہیں کہ جن کے آنکھوں میں آخرت، جنت، حوض کوثر، اعراف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، امیر المومنین علیہ السلام کی شفاعت، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی رضا، ان کی تبسم روز قیامت ان کی آنکھوں میں، ان کے دلوں میں اتنا عظیم ہے، ان کی نظر میں اتنا عظیم ہے کہ وہ دنیا کو دیکھتے ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ جَلَّتِ الْآخِرَةُ فِي أَعْيُنِهِمْ. آخرت ان کی آنکھوں میں اتنی عظیم ہے، ہمارے شیعوں کے آنکھوں میں اتنے تقویٰ ہیں. اتنی عظیم ہے کہ آنکھوں میں جنت الفردوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی طرف نظارہ کرنا، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف نظارہ کرنا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے تبسم، ان کا گفتار، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شفاعت، ان کی رضا، ان کی پناہ، ان کی دعا. جلت الآخرۃ فی اعینہم. ان کی آنکھوں میں جنت اور آخرت اتنا عظیم ہے، حتی ما یریدون بها بدلا، کہ ہمارے شیعہ جنت سے کسی چیز کا معاوضہ نہیں کرتے، حوض کوثر سے کسی چیز کا معاوضہ نہیں کرتے. شیطان لاکھ دام ٹریپس بچائیں، لیکن ہمارے شیعوں کا کیا ہوا؟ ہم سارا دھیان آخرت کی طرف ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ ان کے شیعہ ہیں؟ کیا آپ اسی طرح ہیں؟ میں تو اس طرح نہیں ہوں. اللہ کرے کہ ہم اس طرح بن جائیں، اللہ کرے ہم اس طرح بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت سے غافل نہ ہو جائیں، طلب جنت سے غافل نہ ہو جائیں. حوض کوثر پہ شرمندہ ہونا، حوض کوثر سے بگائے جانا، اس سے ڈریں، اس سے خوف رکھیں کہ جو دنیا دنیا طلبی کے لیے شیطان کے داموں میں، شیطان کے ٹریپس میں اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے، پھر وہ آخرت اس سے چھینی جاتی ہے. ثم قال، پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا آہن آہ، آہن آہ. آہ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ درد کو بیان کرنے کے لیے. نالا ہے نا، نالا. آہ آہ، آہن آہ، آہ آہ یعنی دل میں بڑا درد ہے. دل میں امام صادق علیہ السلام اپنے دل کا درد بیان کر کے، میرے دل میں کتنا الم ہے، کتنا درد ہے. کس سے؟ ان شیعوں کے فراق میں، ان شیعوں کی دوری میں،
ان شیعوں کے ملاقات سے دوری میں میرے دل میں کتنا درد ہے. علی قلوب قد حشیت نورا، کہ ہمارے جو سچے شیعہ ہیں ان کے دل میں کتنا نور ہے، اتنے ان کے دلوں میں کتنا خوف الہی ہے، کتنا ذکر الہی، کتنا محبت اہل بیت علیہم السلام ہے. علی قلوب قد حشیت نورا، وہ قلوب، وہ دل، وہ سینے جو نور سے بھرے ہیں، جو نور بھرے ہیں، جو نور سے فل ہے. وَإِنَّمَا كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشُّجَاعِ الْأَرْقَمِ. ارقم بولتے ہیں وہ چیز جس میں سفید اور سیاہ دبے ہو، سفید دبے، سیاہ دبے، یا سفید لکیریں یا سیاہ لکیریں ہو، اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ارقم. ارقم. الشجاع بولتے ہیں سانپ کو، زہریلا سانپ ہو نا، زہریلا سانپ ہو، اس کو بولتے ہیں الشجاع. علی قلوب حشیت نورا وانما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع الارقم. مجھے کتنا اشتیاق ہے وہ قلوب، وہ دل جو نور سے بھرے ہوئے ہیں، اور دنیا ان کے نزدیک کیا چیز ہے؟ بمنزلة الشجاع الارقم. ان کے آنکھ میں دنیا اس سانپ کی طرح ہے، ایک زہریلے سانپ کی طرح ہے جس کے نقش و نگار ہیں، سیاہ دبے ہیں، سفید دبے ہیں، لیکن اندر اس کا زہر ہے، اس کا زہر. والعدو الاعجم، اور دنیا ان کے نزدیک وہ دشمن ہے جو بے زبان دشمن. اعجم یعنی وہ شخص جو بات نہیں کر سکتا. ایک دشمن ہے نا کہ وہ وار کر لیتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، وہ وار کر لیتا ہے. یہ سانپ ہے، اس کے نقش و نگار ہے نا، سانپ خوبصورت ہے، نقش و نگار، لیکن اس کے اندر زہر بری ہوئی ہے. وہ کہتا ہے آ جاؤ میرے نزدیک، آ جاؤ مجھے ٹچ کرو. آپ جا کے سانپ کو ٹچ کریں گے تو آپ کو ڈنسے گا، آپ مر جائیں گے. یا ایک دشمن ہے، بولتا کچھ نہیں، زبان سے نہیں بولتا کہ میں تیرا دشمن ہوں. قریب جائیں گے تو وہ وار کرے گا. دنیا ان کے نزدیک، ہمارے شیعوں کے نزدیک یہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ انسوا باللہ واستوحشوا مما به استأنس المترفون. انسوا باللہ، انہوں نے، ہمارے جو اولیاء ہیں، ہمارے جو شیعہ ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پیار کیا ہے. وہ ان کو ذکر الہی میں مزہ آتا ہے، ان کو قرآن پڑھنے میں لذت ہوتی ہے، ان کو نماز حضور قلب میں پڑھیں تو بڑا لذت آتا ہے. وہ سحر کے وقت اگر نماز پڑھیں تو ان کو بڑا لذت آتا ہے. ہمارے شیعہ تو وہ انسوا باللہ، ان کو اللہ سے انس ہو گیا ہے، اللہ کے ذکر سے انس ہو گیا. واستوحشوا مما به استأنس المترفون، اور جو دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا مترف یعنی دنیا کے چاہنے والے ہیں، جو عیش و عشرت کے طالب ہیں، اور جو چیزیں عیش و عشرت کے طالبین اس سے انس رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے وہ کیا ہے، ان کو ٹکراتے ہیں. ہمارے شیعہ ان کے پیچھے نہیں جاتے، ان کے پیچھے نہیں جاتے. جن چیزوں سے مانوس ہے دنیا والے کس چیزوں سے زیادہ پیسہ جمع کرو، زیادہ سے زیادہ گرل فرینڈ رکھو، ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ بھائی وہی جو دنیا والے کرتے ہیں. خوبصورت سے مثلا بہترین سے بہترین کھانا، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کا پرواہ، مزیدار کھانا ہو، یہ پیسے زیادہ ہو، بینک اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ ہو، کاروبار زیادہ ہو، پرواہ نہیں، حلال ہے حرام ہے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. خبز دیا، زکوٰۃ دیا، کوئی پرواہ نہیں. اچھا، یہ چیزیں جو اہل دنیا کے لیے باعث انس ہیں، ان سے ان کو محبت ہے. ہمارے شیعہ ان سے، ان چیزوں سے وہ ڈر جاتے ہیں. اولئک اولیاء حقا، یہ لوگ، یہی لوگ حقا کہ یہ میرے شیعہ ہیں. وبہم تکشف کل فتنہ وترفع کل بلیہ، یہ اتنے بابرکت لوگ ہیں کہ ان کی برکت سے ہر فتنہ منکشف ہو جاتا ہے، ہر فتنہ پتہ چل جاتا ہے. یہ ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی فتنوں میں کہ یہ فتنہ ہے، اس سے بچو. وترفع کل بلیہ، ان کی وجہ سے بلا نازل نہیں ہوتی، ان کی وجہ سے
بلائیں رد ہو جاتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ آج مختصر گفتگو کروں امام جعفر صادق علیہ السلام پر، اور اس کے بعد خمس کے مسائل پہ گفتگو کروں. تو اب تو 2 گھنٹے ہو گئے تقریباً، 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. تو آج میں خمس کے متعلق گفتگو نہیں کر سکوں گا انشاءاللہ. کوئی بات نہیں. جماعت ہمارے جو ہیں، جماعت مجتہد جماعت کے جو لوگ ہیں وہ خوش ہو جائیں، آج ان کو چھٹی مل گئی ہے، وہ اپنی بدعتوں پہ قائم رہیں. آج کوئی کال آنے والا تھا. ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کال کرنے کا کہا تھا، رضا زیدی صاحب، صائم رضا زیدی صاحب، لیکن جو ہے وہ اب ان کا فون آف ہو گیا. مولوی صاحب کے فون آف ہو گیا. ہم تو تیار تھے ان کا فون لینے کے لیے. ٹھیک ہے نا. مولوی صاحب کہاں چل دیا بھائی، فون ہی آف کر دیا آپ نے. ابھی بات ہوئی تھی ہمارے آپریٹر سے تاکہ آپ سے بات ہو جائے، تو آپ نے تو چلے گئے نا مولوی صاحب. کیا کریں مولوی کے ساتھ. تو عزیزو، مولوی صاحب چلے گئے بھائی، ان سے بات ہونی تھی. ہمارے آپریٹر صاحب نے ان سے وہ بھی کیا تک انڈرسٹینڈنگ سب کچھ توافق تھا کہ آج ان سے بات ہو جائے. تو وہ جو ہے بیچارے جو ہے مولوی صاحب جو چلے گئے، شاید ان کو کوئی کام ہو گیا ہو. بہرحال ابھی 2 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے تک، آدھا گھنٹے پہلے تک تو وہ ان کے ساتھ ہوئی تھی. اچھا عزیزو، اب میں اپنے مخالفین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یا آ گئے شاید مولوی صاحب، آ گئے مولوی صاحب. جی سر، السلام علیکم. ایک منٹ آواز آپ کی آن کروں لے لی. جی سر بات کریں. السلام علیکم. کیسے ہیں حضور، خیریت سے ہیں؟ چلے گئے پھر کال ڈراپ کر دی انہوں نے. مولوی صاحب، زیدی صاحب آپ واپس آ جائیں. وہ زیدی صاحب چلے گئے پھر کال ان کی ڈراپ ہو گئی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اپنے بھائیوں کے لیے. یہ پر آ گئے مولوی صاحب. السلام علیکم مولوی صاحب. جناب مولوی صاحب بات کریں نا مولوی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں، خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ پاپا تو سو رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں علامہ صاحب؟ پاپا سو رہے ہیں. پاپا سو رہے ہیں؟ تو پاپا نے ہم سے بات کرنی تھی. چلیں پاپا کو نہیں جگا سکتے؟ ارے ڈاکٹر ہے، انجیکشن لگا کے پاپا مطلب تھوڑا بیہوشی کی دوا. چلو پاپا کو سونے دو بھائی تم. ٹھیک ہے نا، خدا. پاپا ان کے سو گئے بھائی، مولوی صاحب بھی سو گئے. چلے جی، مولوی صاحب سو رہے ہیں. عزیزو، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ مولوی حضرات تو ویسے بیدار بھی ہوں تو وہ اب ان میں بھاگنے والے تو بہت ہے نا. وہ آپ کی خدمت میں عرض، آپ کے دل میں جتنے شکوک ہیں، آپ کے دل میں جتنے شبہات ہیں، شیعہ بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ان مسائل پر، اجتہاد پر، تقلید پر، ولایت فقیہ پر، انقلاب ایران پر، خمینی پر، ان باتوں پر، مرجعیت پر، تو آپ جو ہے میرے سامنے بات کریں، ادھر آ کے اپنی خیالات کا اظہار کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہوں، ویسے عام آدمی سے بھی بات کر رہا ہوں.
آپ آ کے اپنے اشکالات کا اظہار کریں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے پاس یہ شک ہے، یہ شبہ ہے، اس طرح سے۔ تو انٹرنیٹ پہ تو لوگ بہت شیئر بنتے ہیں کلپ بنانے کے لیے ہمارے خلاف یا کامنٹس کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ واقعاً صادق ہیں، سچے آدمی ہیں، کہ آپ کے پاس دلیل ہے، یا دلیل نہیں، یہ صرف سوال ہے، تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے، اوکے؟ تو آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ ہاں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اجتہاد و تقلید کے متعلق آئندہ، اور خمس کے متعلق آئندہ آپ سے جا کر بات ہوگی۔ بہت مہربانی آپ سب کی، ٹھیک ہے؟ اوکے عزیزو، یہ مجلس ہو گئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے آباء طاہرین کی مظلومیت کا، اور تجھے واسطہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کا۔ پروردگارہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں مغفرت فرما، ہمیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، ہمیں دنیا میں زاہد رہنے کی، عابد رہنے کی، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے احکام پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں آخرت میں راغب بنا دے۔ پروردگار ہماری دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے۔ پروردگار ہمیں آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے خالص ترین اور پاک ترین تعلیمات سے آشنا فرما، اور ہمیں ان کے تعلیمات پہ قدم رکھنے کی اور چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی نوکری اور ان کی غلامی کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ان کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ان کے دشمنوں سے بچنے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے اخطاء معاف کر، ہمارے گناہ معاف کر، پروردگار ہمارے اموات کو معاف کر، ہم ان کو بخشش عطا فرما، آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ان کے نصیب فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے اس چینل کی حمایت کی ہے، اس چینل کی سپورٹ کی ہے، اس چینل کی خدمت کی ہے، جن لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے، پروردگار ان کے گناہ معاف کر، ان کے آباء کے گناہ معاف کر، ان کے امہات کے گناہ معاف کر، ان کے اموات کے گناہ معاف کر، اور ان کے اولاد کو صراط اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پہ طویل زندگی اور بابرکت زندگی عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ پروردگار اپنے حجت کے فرج میں تعجیل فرما، ان کو اذن قیام عنایت فرما۔ پروردگار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کا احیاء فرما۔ پروردگار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا احیاء فرما۔ پروردگار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کو آشکار فرما، اپنے حجت کے ظہور کے ساتھ، اپنے ولی کے ظہور کے ساتھ۔ پروردگار ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی عزت کو ساری دنیا پر پرفروغ فرما، اور ان کے دشمنوں کا منہ کالا فرما اپنے حجت کے ظہور کے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ پروردگار اپنے حجت کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔